انسان کی عظمت اور بڑائی اس کی صفات کے ساتھ ہے، اس کے مال دولت کے ساتھ نہیں۔ دنیا، پیسہ، دولت، حکومت، یہ چیزیں آدمی کو مالدار تو بنا دیتی ہیں، حاکم بنا دیتی ہیں، بڑا نہیں بناتی۔ بڑا انسان وہ ہوتا ہے جو اپنے اندر انسانی صفات رکھتا، اور چھوٹا انسان وہ ہوتا ہے جو صفات میں کمزور۔ قیامت کے دن جو تولا جائے گا وہ سونا چاندی نہیں تلے گا، اعمال تلیں گے۔ تو ایک انسان اچھا انسان بن، مرد عورت کس طرح عظمتوں کی چوٹیوں کو چھو لے، اللہ کو راضی کر لے، دنیا میں اپنے آپ کو سکھ سکون سے رکھے۔ ہمارا علم غلط ہو گیا ہے، ہم نے ہر چیز کو پیسے سے جوڑ دیا ہے کہ بڑے آدمی بنو گے پیسہ بنا لو، بڑے آرام سے رہو گے پیسہ بنا لو، بڑی عزت ہوگی پیسہ بنا لو، بڑی شہرت ہوگی پیسہ بنا لو، بڑی خوشیاں ہوگی پیسہ بنا لو۔ یہ علم کا منبع غلط ہے، پوری دنیا میں یہ علم چھایا ہوا ہے۔ اللہ اس کا رسول کہتا ہے اس کتاب کے مطابق زندگی بنا لو، مزے ہو جائیں گے، عزت بھی ملے گی، سب کچھ ملے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے، من اراد عزا بلا عشیرہ وغنا بلا مال ووجاہتا وحیبتا بلا سلطان ووجاہتا بلا اخوہ۔ چاہتا ہو پیسہ کوئی نہیں، اپنا روب داب چاہتا ہو طاقت کوئی نہیں، اپنی وجاہت چاہتا ہو پیچھے کوئی ووٹر سپورٹر کوئی نہیں، نعرے لگانے والے کوئی نہیں، کیا کرے؟ اور یہ چار چیزیں حدود کے اندر سب کو چاہیے، سب کی مطلوب ہے۔ مجھے عزت بھی چاہیے اور مجھے کشادگی بھی چاہیے، تنگ دستی سے میرے نبی نے پناہ مانگی۔ مجھے اپنی ہیبت اور وجاہت بھی چاہیے، اگر یہ میں شریعت کی حدود کے اندر طلب کرتا ہوں تو اللہ کو بھی پسند، اس سے جب باہر جاتا ہوں تو اللہ کو ناپسند۔ تو حضرت علی نے کیا فرمایا کہ جو یہ چیزیں چاہتا ہے تو ایک کام کرے، فَلْيَخْرُجْ مِنْ ذُلِّ مَعْصِيَةِ اللَّهِ إِلَىٰ عِزِّ طَاعَةِ اللَّهِ، کہ اللہ کی نافرمانی والا راستہ ذلت کا راستہ ہے، وہ چھوڑ دے، اور اللہ کی فرما برداری والا راستہ عزت کا راستہ ہے، وہ اختیار کر۔ تو قرآن وہ پیغام ہے جو ہمیں عزت والا راستہ بتاتا ہے، قرآن وہ پیغام ہے جو ہمیں بلندیوں کا راستہ بتاتا ہے، اور قرآن وہ ھذا بلاغ للناس، قرآن وہ پیغام ہے جو ہمیں عروج کا راستہ بتاتا ہے، جنت کا راستہ بتاتا ہے، جہنم سے بچنے کے طریقے بتاتا ہے، اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں قیمتی ہونے کا طریقہ بتاتا ہے، لوگوں کے دلوں پہ راج کرنے کا طریقہ بتاتا ہے، چین کی بنسری بجا کے سونے کا راستہ بتاتا ہے، گھروں کی معاشرت کو خوبصورت بنانے کا پوری دنیا میں کسی کے پاس نسخہ نہیں سوائے میرے رب کی اس کتاب۔ کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور۔ اور دکھ درد کی بات یہ ہے کہ امت نے قرآن چھوڑ دی۔ یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، ھذا کے لفظوں جو طاقت ہے، یا اللہ ان کی گود میں پڑا تھا قرآن، ان کی جھولی میں پڑا ہوا تھا قرآن، اور انہوں نے اس سے مہجورا، تارا کو نہیں، متروکا نہیں، مہجورا۔ ہجرت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ چھوڑ کے چلے جانا، پھر لوٹ کے نہ آنا۔ تو متروکا تو ہے ٹھیک ہے، کبھی میں گاؤں میں ہوتا ہوں، کبھی یہاں ہوتا ہوں تو گاؤں متروک ہو گیا، وہاں جاتا ہوں تو فیصل آباد متروک ہو گیا۔ مہجورا کہ اللہ یہ میری وہ امت ہے، ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، انہوں نے میرے قرآن سے ایسے ہجرت کی جیسے لوگ وطن چھوڑ کے دوسرے وطن جا کے ہجرت کر کے بیٹھ جاتے۔ تب اچھائی کہاں سے ملے گی؟ اچھا انسان کہاں سے بنے گا؟ تو اللہ کا شکر ہے اس مہینے میں امت قرآن سنتی ہے، پڑھتی ہے، تو سارے قرآن کا اور ایک گھنٹے میں 25-26 دن میں اس کو تو احاطہ نہیں کیا جا سکتا، تو جو اس میں آیات میری سمجھ میں آتی ہیں کہ یہ بیان کر دی جائیں تو وہ میں لے کے آپ کے خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ 2 دن پہلے میں نے گھر کی زندگی پر خاوند اور بیوی کے رشتے کی بات کی تھی، ہن لباس لکم وانتم لباس لہم، کہ تمہاری بیوی تیرا لباس ہے، اور اللہ بیویوں سے کہہ رہا ہے کہ تمہارے خاوند تمہارا لباس ہے۔ جتنا لباس خوبصورت ہوتا ہے اتنا انسان پرکشش ہو جاتا ہے، جتنا آپ اپنے لباس کی حفاظت دیں، بیوی کی حفاظت کرو گے، بیوی خاوند کی حفاظت کرے گی، یہ رشتہ پرکشش ہو جائے گا، خوبصورت ہو جائے گا۔ اس میں ایک بات رہ گئی تھی، وہ ہے نساؤکم حرث لکم، یہ اسی میں آتا ہے لیکن تھوڑا سا آگے جا کے آتا ہے، تو اس دن بات تو اذا سالک عبادی میں چلی گئی۔ تو نساؤکم حرث لکم فاتوا حرثکم انا شئتم، اس کا مفسرین نے ایک ہی مطلب بیان کیا جو فاتوا حرثکم انا شئتم، لیکن جو کہ میں ذمہ دار ہوں مجھے حرث سے ایک مطلب سمجھ آئے، میرے پیشے کا لفظ ہے نا حرث، انتم کیا ہے وہ تحرثون بھی کہیں ہے،
افرأیتم ما تحرثون، افرأیتم ما تحرثون، تو فات و حرف. اب تمام تصویریں دیکھو جو میں بیان کرنے لگا ہوں. میرا دعویٰ نہیں تو وہ میں نے ساری دیکھی نہیں، لیکن مجھے نہیں لگتا کسی کا ذہن اس طرف گیا ہوگا. ہو سکتا گیا ہو کہ میں اپنے علم کے دعوے، تو میں تو ویسے ہی طالب علم. اللہ نے یہاں عورت کو تشبیہ دی ہے کھیتی سے، تو میری آنکھ اس ماحول میں کھلی جہاں اس کو گالیاں نکالتا ہے. کس طرح زمیندار ایک پودے کو پروان چڑھاتا ہے. یہ ہے تمہاری ذمہ داری اپنی بیوی، چونکہ تم نہیں کسی کے گھر گئے، تمہارے گھر کسی کی بیٹی آئی ہے، ماں چھوڑ کے، باپ چھوڑ کے، بہنیں چھوڑ کے، بھائی چھوڑ کے، سہیلیاں چھوڑ کے، اور اپنی ترتیب زندگی کو توڑ کر ایک بول پر تیرے گھر آئی ہے. تو پاگل تو آتے ہی اس کے ساتھ بدتمیز ہو رہا ہے، کبھی گالیاں دیتا ہے، کبھی تانے دیتا ہے، کبھی تیری ماں اسے کچھ سناتی ہے، کبھی تیرا ابا اسے کچھ سناتا ہے، کبھی تیری بہنیں اسے کچھ سناتی. تو نے کھیتی کی راکھی کیا کرنی تھی؟ تو نے تو کھیتی کو آگی لگا کے رکھ. تو یہ فصل کیسے دے گی؟ تو گندا دانہ اس میں سے نکلے. تو عورت کو اللہ تعالیٰ نے زمین سے تشبیہ دی، اور اس سے آنے والی اولاد کو کھیتی سے اللہ تعالیٰ نے تشبیہ دی. اور زمین سے کھیتی لینے کا ایک طریقہ ہے، ہل چلتا ہے، زمین نرم کی جاتی ہے، پانی لگتا ہے، پھر اسے اور نرم کیا جاتا ہے، پھر جڑی بوٹیوں کو صاف کیا جاتا ہے، اسے تیار کیا جاتا ہے، پھر اس میں دوبارہ ہل چلا کے بیج لگایا جاتا ہے، پھر اس بیج کی راکھی کی جاتی ہے، حفاظت کی جاتی ہے. جب وہ پانی مانگتا ہے پانی دیتے ہیں، چاہے رات کے 12 بجے بھی پانی کی ضرورت ہے وہ پانی پہنچ رہا ہوتا ہے. وہ کھاد مانگتا ہے کھاد دیتے ہیں، وہ گوڈی مانگتا ہے گوڈی دیتے ہیں، پھر اس میں گندی جھاڑیاں پیدا ہوتی ہیں، تو ہم الگ مزدور لگا کر ان گندی جھاڑیوں کو نکالتے ہیں. اور اب سپرے آ گئے ہیں کہ سپرے کرو تو صرف وہ گندی جو بوٹیاں ہیں وہ مر جاتی ہیں، فصل کو کچھ نہیں ہوتا. میں آپ کے سامنے ایک نقشہ بیان کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہاں خامد اور بیوی کی زندگی کو کس خوبصورت انداز میں بیان فرما رہا ہے. اعلیٰ فصل لینے کے لیے یہ سب کچھ کرنا پڑتا ہے. ذمہ داروں کے پاس عام طور پہ پیسہ نہیں ہوتا، تو وہ جاتے ہیں جی کھاد چاہیے دی، وہ کہتے 500 روپے ود لواں گے، کہتا جی لے لو کھاد دے دو میری فصل مر دی. تو پھر اسے سپرے کرنا ہوتا ہے تو اس کے پاس پیسے نہیں ہوتے، پھر وہ سپرے والے کے پاس جائے. یہ نہیں کہتا پیسے کو نہیں دفع کرو، آپ پہ ہوندی تو ہوگے نہیں ہوندی تو نہ ہوگے. ایسا پاگل کوئی ذمہ، چاہے 1 ایکڑ کا ہو چاہے 100 ایکڑ کا ہو. پھر وہ کہتا ہے جی کھاد چاہیے دیے، یوریا، وہ سپرے کی دوا چاہیے، ڈبے دے پیچھے 200 روپے زیادہ لواں گا. اچھا جی لے لے جی لے کپا آ جاندی میں دے دوں گا. وہ ادھار پہ مہنگا سامان اٹھاتا ہے اور اس کی ضرورت کو پورا کرتا ہے. وہ گندم کو یہ نہیں کہتا، کپاس کو یہ نہیں کہتا میرے کو پیسے کوئی نہیں، میں نہ تینوں پانی لا سکنا، نہ کھاد دے سکنا، نہ سپرے کر سکنا. تو پھر مکھیاں ہی مارے گا، روٹی تو کوئی نہیں لبنی. ماں باپ ایسے بے وقوف ہوتے ہیں کہ اپنی بیٹیوں کا گھر اجاڑ دیتے ہیں. شادی کرنے کے بعد بھی بیٹی کو اپنے حکم پر چلانے کی کوشش کرتے ہیں، تو خاوند کہاں برداشت کرتا ہے. شادی کے بعد بیوی پر ماں کا حق نہیں ہے، باپ کا حق نہیں ہونے کا مطلب ہے کہ پہلے اب خاوند کا حق ہے، پھر ماں باپ کا حق ہے. ماں کچھ کہے خاوند کچھ کہے تو اسے خاوند کی اطاعت کرنی ہے، ماں کی نہیں، ماں کی نہیں. لیکن کچھ والدین ایسے ہیں جو اپنے بیٹیوں کو برباد کر دیتے ہیں، پیچھے سے ڈوریں ہلا ہلا ہلا. ایسے کیسز چھوڑے ہیں. زیادہ جو مسئلہ ہے وہ سسرالی مسئلہ ہے. تو اس میں وہ جو گندی جھاڑیاں پیدا ہوتی ہیں نا، ان کو وہ سلیقے سے نکالتا رہے نکالتا رہے نکالتا رہے نکالتا رہے اور اس کی حفاظت کرتا رہے. یہ جو آموں کا باغ لگتا ہے نا تو چھوٹا ہوتا ہے، جب سردیاں آتی ہیں تو اس کو ہم کور کر دیتے ہیں. سر پہلے اس کے اوپر چونے کا سپرے کرتے ہیں، چونے کا، کہ اس کے پتوں کے اوپر ایک تہ جم جائے، اور اس کے تنے پر بھی چونا لگاتے ہیں تاکہ ٹھنڈک اندر نہ جائے. پھر اس کو یوں کور کر دیتے ہیں کہ اندر سردی نہ جائے. اتنی حفاظت ایک چھوٹے سے پودے کی جاتی ہے، تب جا کر وہ پروان چڑھتا ہے. اور سب سے بڑا پودا انسان ہے، اور سب سے قیمتی دھرتی ماں ہے، اور سب سے قیمتی رشتہ خاوند اور بیوی ہے. اور آج کے خاوند بیوی کو ماں کی گالیاں نکال رہے، بہنوں کی گالیاں نکال رہے، جیسے وہ خرید کے کسی لونڈی کو خرید کے لیں. کسی کی بیٹی ہے تو کھیتی تم لوگ دورے والے اب جا رہے ہو، تمہاری شادیاں ہو گئی. تو اللہ کے واسطے بچوں بدتمیز نہ بننا اپنی بیویوں کے ساتھ.
یاد رکھنا میری باتوں کو، وہ جو گیت تم نے سنا نہیں میری عمر بھر کا ریاض تھا، میرے درد کی تھی وہ داستان جسے تم ہنسی میں اڑا گئے۔ کہیں ایسا نہ کر دینا میری باتوں کو۔ اگر اپنی زندگی کو خوبصورت دیکھنا چاہتے ہو، عالی شان دیکھنا چاہتے ہو، اپنے اخلاق اچھے کر لو۔ چونکہ بیوی کی بات ہو رہی، ورنہ ہر رشتے میں اسی کی ضرورت۔ ماں کا رشتہ ہے، محبت دینی پڑے گی، باپ کا رشتہ ہے، محبت دینی پڑے گی، بہنوں کا رشتہ ہے، بھائیوں کا رشتہ ہے، اولاد کا رشتہ ہے۔ اگر اولاد پر ہی ڈنڈے برساؤ گے تو تم سے متنفر ہو جائے۔ میرے نبی نے کبھی یوں اپنے نواسوں کو ٹچ بھی نہیں کیا تھا، ایسے بھی نہیں، روزانہ جا کے ان کو ملتے، سینے سے لگاتے، اپنی نسبتوں کو منتقل کیا حسنین کی طرف، واعظ نصیحت نہیں کی۔ بہت سے بچے علماء کے، تبلیغ والوں کے، نیک لوگوں کے ضائع ہو گئے کہ بچے کا ذوق نہیں دیکھا، بس حافظ بنانا ہے، عالم بنانا ہے، حافظ بنانا ہے، عالم بنانا ہے۔ بناؤ حافظ، بناؤ عالم، پہلے ذوق دیکھ لو۔ اگر نہیں ہے تو اچھا مسلمان بناؤ، یہی کافی ہے۔ اگر زبردستی چلایا تو وہ بچہ نہ دین کا رہے گا، نہ دنیا کا رہے گا، نہ مدرسے کا رہے گا، نہ تبلیغ کا رہے گا۔ یہ لاکھوں مثالیں میرے سامنے۔ تو اولاد پر بھی جبر کرو گے تو باغی ہو جائیں۔ ایک ہمارے ساتھی نے اپنے بیٹے کو حافظ بنایا، وہی تبلیغی زور، بچے کو تمنا نہیں ہے، انہیں بنایا۔ جب اس نے سر نکل آیا اس کا اور اس کی شادی ہونے لگی تو اس کے والد نے کارڈ چھپایا، حافظ فلاں فلاں، انہیں سارے کارڈ جلا دیے۔ جلانے کا مطلب پھینکوا دیا، کہ نئے سرے سے کارڈ چھپاؤ اور حافظ کا نام کٹاؤ، حافظ کا نام کٹا کے میرے کارڈ چھپاؤ۔ یہی فیصلہ بات کا واقعہ۔ تو تمہارے ساتھ عالم کا لفظ لگا ہوا ہے، تم کہو گے میری اولاد بھی عالم ہو، 6 مہینے کی اولاد، اس کے سر پہ بڑی ساری ٹوپی ہوئے، جی چاہے تو اسے لے داڑھی بھی کاٹ لو۔ تو اتنے بچوں کے سر پہ ٹوپیاں چڑھائی ہوتی ہیں۔ ان کی فطرت کی زندگی، ان کو کھیلنے دو، انہیں ٹائم دو، انہیں دیکھو یہ کدھر موڑ رہے ہیں، جس طرف ان کا دھارا جا رہا ہے۔ صرف عالم بننے والا ہی مسلمان ہوتا ہے، صرف حافظ بننے والا ہی مسلمان ہے، اور کوئی مسلمان ہے ہی نہیں۔ اللہ نے ہمیں جو دعا سکھائی ہے، رب حب لی من الصالح، رب حب لی من العلماء تو نہیں کہا، رب حب لی من الحفاظ بھی نہیں کہا، من الصالحین۔ نیک ہونا ضروری ہے، عالم ہونا ہو گیا تو ٹھیک ہے، نصیب کی بات ہے، بہت اعلیٰ چیز، حافظ بن گیا بہت اعلیٰ چیز، لیکن زبردستی کرا۔ ایک اور آیت سورۃ آل عمران کی ہے، یہ سارے دین کی روح ہے اور یہ دین کا مرکزی نقطہ ہے، مرکزی نقطہ۔ جیسے گاڑی ہوتی ہے نا، اس کا بیلنس کیا جاتا ہے تو پھر وہ صحیح چلتی ہے۔ اس کا ایک نقطہ ہوتا ہے، اس پر آ کر چاروں ٹائروں کو ایک جیسے زاویے پر جمع کرنا ہوتا ہے، پھر وہ صحیح چلتی ہے۔ اگر وہ بیلنس آؤٹ ہو جائے تو سوزوکی ہو یا لینڈ کروزر ہو، وہ سیدھی نہیں چلے گی، کبھی یوں ہو جائے گی، کبھی یوں ہو جائے گی، کبھی یوں، وہ خود بھی تھکے گی اور مسافر کو بھی تھکائے گی۔ تو ہر چیز کا سینٹر پوائنٹ جب صحیح ہوتا ہے تو چیز صحیح چلتی ہے۔ اسلام کا جو مرکزی نقطہ اور پوائنٹ ہے وہ نرمی ہے، شدت نہیں، وہ نرمی ہے، وہ عبادات اور باقی ساری چیزیں اپنی اپنی جگہ پر، لیکن ان سب کو جوڑنے والی جو چیز ہے وہ نرمی ہے۔ یہ میں نے کہاں سے لیا؟ میں ایک دفعہ جا رہا تھا پاناما، تو سورہ کہف کو دیکھ کے پڑھ رہا تھا، ویسے مجھے یاد ہے میں دیکھ کے پڑھ رہا تھا۔ تو جب میں وَلْيَتَلَطَّفْ پر پہنچا تو حاشیے میں لکھا تھا نصف القرآن۔ تو میں ایسی تھوڑی دیر سوچ میں پڑا کہ یہ اللہ تو قادر ہے، یہاں کوئی لفظ لا سکتے تھے اللہ تعالیٰ، یہ کیوں لائے وَلْيَتَلَطَّفْ؟ حد سے زیادہ نرمی کا معاملہ کرنا۔ وہ جو روٹی لینے میں گیا ترکی میں، ترسوس ایک جگہ ہے جہاں اردن والے بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ یہاں سے اصحاب کہف، میں نے وہ بھی دیکھا ہے، اور ترکی والے بھی کہتے ہیں، میں نے وہ بھی دیکھا ہے۔ تو ترکی والا قرآن کی تعبیر سے زیادہ جوڑ کھاتا ہے، اردن والا جوڑ نہیں کھاتا ہے۔ تو اس کا وَلْيَتَلَطَّفْ، اے بھائی کوئی بھاؤ تاؤ کے چکر میں نہ پڑنا، بڑی نرمی سے، پیار محبت سے، بس روٹی لے کے آجا، بھوک لگی۔ اور صیغہ مبالغہ کا ہے، تلطف، تفاعل، مبالغہ اور تکلف۔ تو تمہارے اندر اگر سختی ہے پھر بھی تم با تکلف نرمی کرو، ہمارے اندر شدت ہے پھر بھی اپنے اوپر نرمی طاری کرو۔ تو یہاں سے مجھے یہ بات سمجھ میں آئی کہ پوری شریعت کا سینٹر پوائنٹ قرآن ہے، اور قرآن کا سینٹر پوائنٹ نرمی ہے۔ وَلْيَتَلَطَّفْ۔ اب ہمارے ڈانٹ ڈپٹ کو بزرگی سمجھا جاتا، ڈانٹ ڈپٹ کو تربیت سمجھا جاتا۔ استاد شاگرد کو ڈانٹ رہے ہیں، پیر مریدوں کو ڈانٹ رہے ہیں، امیر مامور کو ڈانٹ رہے ہیں، والدین اولاد کو ڈانٹ رہے ہیں، اور میرا اللہ کہہ رہا ہے نرمی۔ اب آیت سنو، یہ بات سمجھ میں آئے گی؟ اب آیت سنو، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اپنے محبوب سے، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ
وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله ان اللہ یحب المتوکلین. لنت لہم برحمت اللہ، یہ ہونا چاہیے جو نحو کا قاعدہ ہے، فعل پہلے ہوتا ہے اس کے متعلقات بعد میں ہوتے ہیں. تو لنت لہم برحمت اللہ، آپ اللہ کی رحمت سے نرم ہو کے اپنے امت کے لیے. لیکن اللہ تعالیٰ نے فبما، اللہ نے اپنے نبی پر جتنے احسان قرآن میں بتلائے ہیں، الم یجد کا یتیما فآوى ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فأغنى الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك انا اعطيناك الكوثر هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. اب قرآن میں دیکھو وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ كَبِيرًا، اللہ نے قرآن میں اپنے نبی پر جو احسان کیے وہ بتائے اور جتلائے تھے. ہم نے آپ کے ساتھ یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، یہ احسان جیسے اللہ نے بتایا ہے نا اپنے نبی کو، یہ احسان نرمی والا جس طریقے سے بتایا، اس طریقے سے کسی احسان کو ذکر نہیں. فَبِمَا، میرے ہاتھوں کو دیکھ، ہم جب کہتے ہیں بہت بڑا، اس سے آگے تو ہمارے ہاتھ نہیں جاتے نا. تو میرا ایک بھتیجا تھا تو دیر سے بولا، جب وہ گاڑی پہ ہوتا تو ہم کہتے کس چیز پر آئے ہو، تو وہ یوں یوں کرتا، اور جب وہ بس پہ آتا تو کہتا ایسے ایسے کرتا، ایسے ایسے کہ بھئی بس بڑی ہوتی ہے نا تو اس کا یوں اشارہ کرتا، اور گاڑی چھوٹی ہوتی تو اس کا یوں اشارہ کرتا. تو فبما، یہ جو فبما رحمہ ہے نا، یہ زمین آسمان سے بھی باہر نکل گیا ہے، اور مشرق و مغرب سے پار ہو گیا، شمال جنوب سے پار ہوگا، فوق تحت سے پار ہو گیا. اللہ تعالیٰ فرما رہے میرے محبوب میری اتنی بڑی رحمت آپ پر آئی جس کو آپ کے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور پھر آپ نرم ہو گئے، نرم ہو گئے. ان اللہ لا یعطی علی الرفق ما لا یعطی علی العنف، اللہ جو نرمی پہ دیتا ہے وہ سختی پہ نہیں دیتا. لو کان الرفق خلقا لما رأى الناس خلقا احسن منه، نرمی کی کوئی شکل ہوتی تو اس سے حسین کائنات میں کوئی شکل نہ ہوتی، جنت کی حور سے بھی اعلیٰ شکل ہوتی. ولو کان العنف خلقا لما رأى الناس خلقا ابغض منه، اور اگر بد اخلاقی کی، سخت مزاجی کی کوئی شکل ہوتی تو شیطان سے بھی زیادہ خوفناک ہوتی. امام اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ بڑے علامہ گزرے ہیں اور قرآن کی بڑی خدمت کی ہے لغت کے لحاظ سے، تھے انتہائی بدصورت، کوڑا سیاہ اور حبشی ٹائپ. کہنے لگے زندگی میں کبھی دھوکہ نہیں کھایا سوائے ایک دفعہ ایک لڑکی نے مجھے ایسا بیوقوف بنایا کہ میرے 14 طبق روشن کر دیے. تو میں جا رہا تھا تو ایک خوبصورت لڑکی نے مجھے مسکرا کے اشارہ کیا، کہنے بھائی کوئی میرے اوپر بھی عاشق ہے تو میں اس کے پیچھے چل پڑا. وہ آگے آگے میں پیچھے، وہ آگے آگے میں پیچھے. بازار میں چلتے چلتے ایک مصور کی دکان پہ پہنچے تو اس نے مصور سے یوں اشارہ کیا اور آگے چلی گئی. وہ آگے چلی گئی تو میں حیران ہو گیا. میں نے کہا بھائی یہ کیا چکر ہے؟ کہا جی یہ بچی کل میرے پاس آئی تھی کہ مجھے شیطان کی فوٹو بنا کے، تو میں نے اسے کہا بیٹی میں نے تو شیطان دیکھا نہیں، تو مجھے دکھا تو میں اس کا فوٹو بناؤں. تو آج تمہیں لے کر کہہ رہی تھی یہ ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے. تو اگر سختی کی کوئی شکل ہوتی نا تو شیطان سے بھی بدصورت ہوتی. ہماری زندگیوں میں جو آئی ہیں نا رکاوٹیں، اس کا کوئی بڑا سبب نہیں ہے. یہ اسباب ہیں چھوٹے چھوٹے مل کے بڑے ہوئے، زبان کی شدت، بول کی شدت، نظر کی شدت، تانے تشنیع، مار بڑائی، اس نے ہمارے رشتوں کو تار تار کر دیا. اور میں قربان جو میرا اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے لو کنت فظا غلیظ القلب، اگر آپ کی زبان میں شدت ہوتی، آپ کے مزاج میں شدت ہوتی، لانفضوا من حولک، انفضوا کا مطلب بتایا تھا نا کل پرسوں، بھگدڑ مچ جانا، پیچھے مڑ کے نہ دیکھنا. معلم محمد مصطفیٰ جیسے ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، اور طلبہ اصحاب رسول جیسے محمد الرسول اللہ. سورہ فتح اللہ نے یوں ایک آیت محمد الرسول اللہ والذین معہ، یہاں محمد الکفار ہیں، رحماء بینہم ہیں. وہ کیسے ہیں؟ تراہم رکعا سجدا، کوئی سجدوں میں گڑ گڑا رہا، کوئی رکوع میں گڑ گڑا رہا. اور اخلاص ایک باریک چیز ہے جس کو موت سے پہلے ہم دعویٰ نہیں کر سکتے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں اخلاص سے کر رہا ہوں، لیکن وہ اتنے اللہ کے قریب ہوئے کہ اللہ نے ان کے اخلاص کی خود گواہی دی. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. میں صرف قرآن سے صحابہ کو بتا رہا ہوں.
تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. میرے نبی کے ساتھ چلنے والے صحابہ کیسے ہیں؟ راتوں کو اٹھ اٹھ کے روتے ہیں، بستروں سے جدا رہتے ہیں. کیسے ہیں؟ كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، رات کو بہت تھوڑا سوتے ہیں. وبالاسحار هم يستغفرون، اور پھر سحری کے وقت توبہ استغفار کرتے ہیں. یہ کیسے ہیں؟ یؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصہ، خود بھوکے رہ کر یہ اوروں کو کھانا کھلاتے ہیں. یہ کیسے ہیں؟ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم. یہ کیسے ہیں؟ یہ قرآن صرف بتا رہا ہے کہ صحابہ. آخری بات درجہ بندی کی، لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل. میرے محبوب، آپ کے صحابہ کے دو ہیں جماعتیں، ایک وہ ہیں جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے، اور ایک وہ ہیں جو فتح مکہ اور اس سے آخر تک ایمان لائے. یہ جو بعد والے ہیں نا، یہ پہلے والوں کے برابر نہیں ہو سکتے. اللہ نے فرق مراتب رکھا ہے، لیکن ایک وعدہ میرا آپ کے ساتھ ہے. وہ کیا ہے؟ کلن وعد اللہ الحسنى. میرا وعدہ ہے آپ کے ہر صحابی کو جنت دوں گا، ہر صحابی کو جنت دوں گا. اور یہ پہلی جماعت ہے جن کی حمایت میں قرآن اترتا تھا. اور ایک عجیب آگے ایک لفظ قرآن کا، ایک لفظ، ایک آیت اتری، لا يستوي القاعدون من المؤمنین والمجاہدون فی سبیل اللہ. یہ آیت ایسے اتری جس میں نے پڑھا کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے اور گھر بیٹھنے والے برابر نہیں ہو سکتے. عبداللہ بن ام مکتوم نابینا صحابی ہیں. انہوں نے جب آیت سنی کہا یا اللہ یہ کیا کیا؟ وہ میں انا محتاج، میں کتوں جا کے جہاد کرنا، میرے لیے تو گنجائش دے. سبحان، یہ کیسے لوگ تھے؟ جبریل دوڑے آئے اور وہی کیا لائے؟ میرے پاس پہنچ چکی ہے. لہٰذا اب اس آیت کو یوں پڑھا جائے، لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ. کہ جو معذور ہیں ان کے علاوہ جو صحت مند ٹھیک ٹھاک ہیں وہ اور جو میرے راہ میں ہیں برابر نہیں ہو سکتے. تو عبداللہ بن ام مکتوم کی فریاد پر قرآن کا ایک لفظ ہے، اور خولہ کی فریاد پر آیات بارش کے قطروں کی طرح. قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر. الذین یظاہرون منکم من نسائہم ما ہن امہاتہم ان امہاتہم الا اللہ ولدنہم وانہم لیقولون منکر من القول وزورا. یہ پھر آگے بھی چلتی ہے. ایک دیہاتی عورت کی فریاد نے عرش ہلا دیا اور قرآن اترا. یہ لوگ تھوڑا اور سنا دو تاکہ آپ کو خولہ کا پتہ چلے. خولہ کیا چیز ہے؟ انصاری عورت، ہاں مالک کی ایک عورت ہے. خامن نے غصے میں طلاق دے دی. طلاق تھی زہار، تو میرے لیے میری ماں کی طرح ہے. اس طلاق کے بعد رجوع ہو ہی نہیں سکتا. 3 طلاق میں تو رجوع ہو جاتا نا کہ کسی اور جگہ شادی ہو جائے، وہاں سے طلاق ہو جائے، واپسی. لیکن اس میں رجوع ایسا ہی ہے شیخ، ایسے ہی ہے. اس میں دوبارہ اگر اس کی شادی ہو جائے اور پھر وہاں سے وہ فارغ ہو کر اس سے شادی نہیں ہو سکتی. یہ اس زمانے کا رواج تھا. اب یہ ان کی عمر گزر گئی تھی، یہ بھاگی بھاگی اللہ کے نبی کے پاس ہے. یا رسول اللہ، میرے خامن اوس بن مالک نے زہار کر دیا، اوس بن سامت نے مجھ سے زہار کر دیا، تو کیا فتویٰ ہے؟ آپ نے کہا حرمتی علیہ، بیٹی تو حرام ہو گئی. بولیں گے یا رسول اللہ اکل مالی وافنا شبابی، جوانی میری ڈھل گئی، مال میرا کھا گیا ہوا، تو میں کہاں جا کے بیٹھوں؟ ماں باپ میرے نہیں ہیں. نہیں تو کیا کرو، آپ چپ ہو گئے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا آپ کو کنگھی کر رہی تھی. جب اس نے دیکھا اللہ کے نبی نے جواب دینا چھوڑ دیا ہے کہ چلے ٹھیک ہے میں اپنے رب سے بات کرتی ہوں. اس نے وہیں بیٹھے بیٹھے ہاتھ اٹھایا، اے اللہ ان لی منہ صبیۃ صغار، اے میرے رب میرے چھوٹے چھوٹے بچے، ان ضممتہم الی فجاعوا وان ضممتم الیہ فضاعوا. میرے رب میرے چھوٹے چھوٹے بچے، عمر میری ڈھل گئی، میری دوسری شادی نہیں ہو سکتی. ان بچوں کو میں اپنے پاس رکھوں تو ان کو روٹی کہاں سے کھلاؤں؟ یہ بھوکے مریں گے. خامند کے پاس چھوڑ کے چلے جاؤں تو وہ بھی کمزور ہو چکا ہے، یہ ان کی تربیت کون کرے گا؟ یہ تو برباد ہو جائیں گے. اب اس کی دعا سنو، یا اللہ اپنے نبی کی زبان پر میرے حق میں فیصلہ دے. یہ نہیں کہا کہ تو اپنی شریعت کا فیصلہ سنا گیا، اللہ میرے حق میں دینا فیصلہ. اور اللہ تعالیٰ کا قرآن آ گیا، ہاں خولا ہم نے اپنے رحمت کے طفیل تیرے حق میں فیصلہ دے دیا. اتنے بڑے مقام کے لوگ، لفظ کیا آ رہا ہے؟ لن فضوا من حولی
یہ آگ کو چھوڑ کے بھاگ جاتے۔ سختی اتنی بڑی بلا ہے کہ اتنے دھرتی نے کسی نبی کے ایسے ساتھی نہ دیکھے اور ایسے عظیم انسان دنیا میں نہ آئیں گے انبیاء کے بعد، عظیم ترین انسانوں کا ٹولہ، لیکن وہ بشر تھے، ان سے خطائیں ہوئیں، ان سے گناہ ہوئے، پر اللہ نے کہا جاؤ ہم نے معاف کر دیا، کلن وعد اللہ الحسنی، جاؤ سب کے لیے جنت ہے۔ تو میرا اللہ کہہ رہا ہے میرے محبوب، اور اب تھوڑے سے احادیث سے سن لو۔ آپ نے کہا ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی، طلحہ جنتی، زبیر جنتی، سعد بن ابی وقاص جنتی، عبد الرحمن بن عوف جنتی، ابو عبیدہ بن جراح جنتی، سعید بن زید جنتی۔ بلال جب جنت میں جاتا ہوں تیرے پاؤں کی آہٹ اپنے آگے آگے سنتا ہوں، جس نے جنتی عورت کو دیکھنا ہو میں رومان کو دیکھ لی۔ پر مناقب صحابہ اٹھا کے دیکھو، میرا ایک امتی آئے گا جنت کے دروازوں پر تو 8 دروازے کھل کے کہیں گے مرحبا ادھر آ جائیں، ادھر۔ سلمان فارسی ایسے ہوئے، یا رسول اللہ کون ہے یہ؟ تو ہم نے کہا یہ بیٹھا ہے ابو بکر، اس کو جنت کے 8 دروازے پکاریں۔ عمر ایک محل دیکھا بہت عالیشان، میں سمجھا میرا ہے۔ جب جانے لگا تو فرشتے نے کہا آپ کے غلام عمر بن خطاب کا ہے۔ عثمان جنت میں ہر نبی کا رفیق ہے، میرا رفیق تو ہے۔ پھر حضرت علی کا ہاتھ پکڑ کے کرتے یہاں لگا لیا، علی تو بھی خوش ہو جا، جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہے۔ طلحہ زبیر، ہر جنتی کا ایک خادم، میرے 2 خادم طلحہ اور زبیر۔ تو اس ایک لائن لگی پڑی ہے، اور میرا اللہ کہہ رہا ہے میرے محبوب اگر آپ کے مزاج میں شدت ہوتی تو ایسے عظیم الشان لوگ آپ کو چھوڑ کے بھاگ جاتے۔ بچو کیا کرو، سنا کے بھی تھک گیا ہوں۔ ایک بلبل ہے کہ ہے محو ترنم اب تک، اس کے سینے میں ہے نغموں کا تلاطم اب تک، قید موسم سے طبیعت رہی آزاد اس کی، کاش گلشن میں کوئی سمجھے فریاد اس کی۔ میں تو پچھلے 20 سال سے فریاد کر رہا ہوں کی طرح مہکو گے بھی صحیح، اور پرکشش بھی ہوگی، جاذبیت بھی ہوگی۔ شکلوں کی کشش چند دنوں کے بعد ختم ہو جاتی، اخلاق کی کشش موت تک باقی رہتی۔ جیسے روٹی کی طلب موت تک ختم نہیں ہوتی، باقی چیزیں آدمی کہتا ہے یار گوشت بڑا کھا لیا، دال بناؤ، بھنڈی کھا لی اب توری بناؤ، لیکن روٹی ایسی ہے کوئی کسی دن جاتا ہے روز ہی روٹی کو اس طرح اندر رچ پچ گئی۔ ایسے اچھے اخلاق روٹی کی طرح جن کی طلب کبھی ختم نہیں ہوتی۔ تو ہمارے علمی حلقے ہوں، دیندار حلقے ہوں، ان سب میں شدت پائی جاتی، حد درجے کی شدت۔ تم بیچ میں ایک موم بن کے جاؤ، لوہا بن کے نہ جاؤ، موم بن کے جاؤ، اور سارے رشتوں کی تلخیوں کو اپنے پی جا، ایام کی تلخی کو بھی ہنس کے ناصر، غم کے سہنے میں بھی قدرت نے مزہ رکھا ہے۔ تلخیوں کو پینا سیکھو، زبان کو بند کرنا سیکھو، اور پھر مسکرانا سیکھو، اور نرمی کا سلوک سیکھو جو میرے نبی کی سب سے عالی شان صفت فبما رحمت من اللہ۔ یہ واقعہ پتہ کب کا ہے؟ جب احد کی لڑائی میں شکست ہو گئی تو کافی سارے صحابہ میں ایسے عظیم لوگ بھی شدت برداشت نہ کر پاتے۔ بھائیو میری فریاد سمجھو اللہ کے واسطے، نرمی اختیار کرو، نرمی اختیار کرو، نرمی اختیار کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مفتی صاحب ادھر تشریف لائیں، آپ دولہا تو آپ ہیں، محنت آپ کی ہے، نام میرے لگ رہی ہیں ماشاءاللہ۔ کتنا عرصے کے بعد پورا ہو رہا ہے؟ 7 سال لگے ماشاءاللہ۔ جی 12 میں ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ آج صبح مفتی اعجاز صاحب اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں برکت دے، درس قرآن کا سلسلہ شروع کیا تھا نماز فجر کے بعد، تو وہ آج صبح پورا ہوا ہے۔ تو ان کے اجر میں حصہ ڈالنے کے لیے میں بھی تھوڑی سی بات کر دیتا ہوں۔ صبح سے میرا سر دکھ رہا ہے، تو میں ابھی نماز پڑھتے ہوئے مجھے ایک بات سمجھ میں آئی، وہی قرآن سے متعلق ہے، وہی آپ سے میں عرض کر دیتا ہوں۔ قرآن کے درمیان جہاں آدھا ادھر آدھا ادھر مل رہا ہے، یوں سمجھیے کہ 3000 الفاظ ادھر ہیں، 3000 ادھر ہیں، تو اس کے بیچ میں اللہ ایک لفظ لے کر آئے ہیں، وہ ہے وَلْيَتَلَطَّفْ۔ اب یہ اتفاقاً تو آیا نہیں کہ وہ اتفاق سے آ گیا، جیسے اللہ کی قدرت بتاؤں کہ جب یہ صورتیں اتری ہیں تو ان کی آیات تو مقرر نہیں تھیں، بعد میں علماء نے بیٹھ کر آیات بنائیں۔
سورہ بقرہ کی ایک آیت ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تمہیں درمیان والی امت بنایا، اعتدال والی، درمیان والی، واسطہ والی۔ یہ آیت جب اتری ہے تو اس وقت تو قرآن کچھ ادھر اتر رہا ہے، کچھ وہاں اتر رہا ہے، تو اس کون سی آیت نمبر ہے یہ تو کسی کو نہیں پتا۔ بعد میں علماء تفسیر، علماء قرات میں بیٹھ کر یہ سارا وسط، درمیان، تو علماء نے سورہ بقرہ کی 286 آیات مقرر کی، 286، تو 286 کا درمیان بنتا ہے 143، ٹھیک ہے؟ تو یہ آیت نمبر 143 ہے، وسطا، درمیان والی، تو آیت بھی 143۔ سبحان، کیا قرآن کی خوبصورتی ہے۔ تو یہ اتفاق نہیں کہ ولیتلطف درمیان میں آ گیا، یہ اللہ کا کلام ہے، انتخاب ہے، یہ مزاج قرآن کو بتاتا ہے، یہ لفظ مزاج شریعت کو بتاتا ہے، یہ لفظ ہر چیز کا جو سینٹر پوائنٹ ہوتا ہے وہ بہت اہم ہوتا ہے، وہ ادھر ادھر ہو جائے تو ساری چیز ادھر ادھر ہو جاتی۔ گاڑی کا سینٹر پوائنٹ جب خراب ہوتا ہے تو وہ امبیلنس ہوتی ہے، چلاتے ادھر ہیں، چلتی ادھر ہے، پھر اس کے دوبارہ دکانیں بنی ہوئی ہیں جہاں کر اس کو بیلنس کرتے ہیں، پھر وہ ٹھیک چلتی۔ تو لفظ ولیتلطف یہ بیلنس پوائنٹ ہے قرآن کا، شریعت کا، اسلام کا، دین کا۔ یہ ادھر ادھر ہوگا نا تو ساری شریعت ادھر ادھر ہو جائے، جیسے ہماری ناف سینٹرل پوائنٹ یہ ٹل جاتی ہے تو خواہ کی تکلیف شروع ہو جاتی۔ ولیتلطف، حد درجے کی نرمی، حد درجے کی نرمی، ولیتلطف، یہ مبالغے کا تکلف اس میں ہوتا ہے، تکلفن بھی کرنا پڑے تو کرو، ولیتلطف، اور حکم ہے یا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد، تبلیغ، علم، ذکر، تہجد، حج، عمرہ، خیر، کتنی چیزیں آ سکتی، کوئی لفظ تو آ سکتا۔ ولیتلطف، یہ یوں سمجھے کہ ترازو کا کانٹا ہے، یہ کانٹا خراب ہو تو وزن صحیح نہیں ہوگا، کانٹا سینٹر میں ہو تو وزن صحیح ہو، تول صحیح ہو۔ تو مزاج شریعت کا جو درمیانی کانٹا ہے وہ نرمی ہے، شدت ہوگی تو شریعت تو ادھر ادھر نہیں ہوگی، یہ ادھر ادھر ہو جائے۔ شریعت تو وہی ہے جو میرے نبی نے اتاری، لیکن یہ نہیں چل سکے گا، یہ صحیح تل نہیں سکے گا۔ تو مزاج شریعت، یہ ویسے مجھے سمجھ میں آیا، کوئی یعنی کوئی پڑھ کے نہیں بتا رہا ہوں کہ مزاج شریعت سینٹرل پوائنٹ بتا رہا ہے نرمی کو، نرمی کو۔ ہم مٹی سے بنے ہیں، ایک اور مثال دیتا ہوں، میری بات واضح، ہم مٹی سے بنے ہیں۔ مٹی کی خاصیت کیا ہے؟ نرم ہوگی تو فصل دے گی، سخت زمین میں آپ اگا کے دکھاؤ ککر بھی نہیں ہوگا۔ نرم زمین ہوگی تو جو مرضی اگا لو اس میں، وہ زمین سخت ہو کچھ بھی نہیں ہو۔ ایسے ہی بھائیو، جب انسان کا دل نرم ہوگا، مزاج میں نرمی ہوگی تو اس میں شریعت کا ہر حکم زندہ ہو جائے گا، اور اگر مزاج میں سختی اور شدت اور گالی گلوچ، ڈانٹ ڈپٹ، اوئے اوئے اوئے، اس میں کوئی اگے گا کوئی نہیں اگے گا۔ جیسے کلر والی زمین ہوتی ہے نا، اس میں کچھ اگتا ہے کچھ رہ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نرمی کو پسند کیا ہے۔ میرے نبی کا فرمان ہے لو کان الرفق خلقا لما رأى الناس خلقا احسن منه، اگر نرمی کی کوئی اللہ شکل بناتا بھی، اے نرمی ہوندی ہے، تو میرے نبی کا فرمان ہے وہ کائنات کی سب سے خوبصورت شکل ہوتی۔ ولو کان العنف خلقا، اور اگر اللہ تعالیٰ سختی کی، شدت کی کوئی شکل بناتا، لما رأى الناس خلقا اقبح منه، تو اس سے کوئی بدصورت اور کوئی شکل نہ ہو۔ تو بھائیو، اور نرمی پیدا کرنی پڑتی ہے، سختی خود بخود ہوتی ہے۔ دیکھو زمین خود سخت ہوتی ہے، زمین میں نرمی ہم پیدا کرتے ہیں۔ کبھی اللہ پانی ڈال دیتا ہے اوپر سے، جیسے بارش ہو رہی ہم اس پہ ہل چلا دیتے ہیں، کبھی بارش نہیں تو ہم خود پانی لگاتے ہیں اور نرم ہوتی ہے، پھر ہم ہل چلاتے ہیں اور نرم ہوتی ہے، پھر اس میں بیج ڈال دیتے ہیں، جو مرضی ڈال دو نکال لیتے۔ تو انسان اپنی طبعاً، اپنی طبیعت میں سخت ہوتا ہے، نرم کرنا پڑتا ہے، نرمی لانی پڑتی ہے۔ مٹی سے بنائے، مٹی کی صفت ہے سخت ہونا، تو
اس کے اندر ساری شریعت کے خوبصورت پودے پیدا ہو سکتے ہیں، اپنے مزاج میں نرمی پیدا کر۔ اللہ نے اپنے نبی پر ایک اور آیت پہلے بتا دی، اللہ نے کہا اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کریں گے وہ قیامت کے دن انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین کے ساتھ ہوں گے۔ آگے اللہ نے ان چار طبقوں کی تعریف کی، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، نبی، صدیق، شہید، صالح۔ اللہ نے کہا وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، کہ یہ بڑے اعلیٰ درجے کے ساتھی ہیں، رفیق۔ اچھا، حسن اولئک صدیقا، بڑے اعلیٰ درجے کے دوست بھی ہو سکتا ہے۔ حسن اولئک جلیسا، بڑے اعلیٰ درجے کے ہم نشین ہو سکتے ہیں۔ حسن اولئک جوارا، بڑے اعلیٰ درجے کے پڑوسی ہو سکتے ہیں۔ یہ سارے الفاظ ہم معنی ہیں۔ رفیق کا لفظ ایک خوبصورت مطلب دینے کے لیے ہے۔ رفیق ساتھی کو کہتے ہیں، لیکن رفق سے ہے، رفق نرمی کو کہتے ہیں، یہ اسی سے میں اس کو جوڑ رہا ہوں۔ رفق نرمی کو کہتے ہیں کہ یہ بڑے نرم دل لوگ ہیں، دوستی اس سے لگاؤ جو نرم دل، جو ڈھارے ہوئے جھاڑا پہ رکھے ہوتے ہیں، دوستی کہنا انہیں۔ تو اللہ نے مرفق سے ایک اور لفظ یاد آئے گا، مرفق سراہنے کو کہتے ہیں۔ اس کو مرفق کیوں کہتے ہیں؟ وہ نرم ہوتا ہے، سراہنا نرم ہوتا ہے، تو اس لیے اس کو ٹیک لگانے کی چیز، ٹیک لگانے، تو اس میں نرمی کا معنی پایا جاتا ہے، اس لیے اس کو مرفق کہا۔ رفیق کہ یہ انبیاء، صدیقین، شہداء، صالح، یہ اتنے نرم مزاج لوگ ہیں، تمہیں ساتھ رہنے کا مزہ آ جائے گا۔ جلیس میں یہ مطلب نہیں آتا تھا، صدیق میں یہ مطلب نہیں آتا تھا، جوار میں یہ مطلب نہیں آتا تھا، یہ صرف رفیق میں مطلب آتا تھا۔ تو اللہ نے ان کی کسی اور صفت کو بتانے کے بجائے نرمی کو بیان کیا، بڑے نرم لوگ، بڑے خوبصورت مزاج کے لوگ۔ دو باتیں۔ تیسری بات، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پر قرآن میں احسان جتلائے ہیں کئی جگہ۔ الم نشرح لک صدر، ہم نے آپ کا سینہ کھولا، ووضعنا عنک وزرک، ہم نے آپ کے بوجھ ہٹائے، ورفعنا لک ذکرک، ہم نے آپ کے نام کو بلند کیا۔ الم یجدک یتیما فآوی، احسان جتلا رہا ہے۔ ووجدک ضالا فہدی، یہ احسان جتلا رہا ہے۔ ووجدک عائلا فاغنی، یہ احسان جتلا رہے ہیں۔ هو الذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین، اللہ تعالیٰ احسان جتلا رہا ہے۔ یہ تھوڑا چند آیات میں نے آپ کو پڑھ کے سنائیں کہ اللہ نے اپنے نبی پر مختلف مقامات پر قرآن میں احسان اپنے بتائے، میں نے آپ کے ساتھ یہ کیا، میں نے آپ کا یہ کیا، میں نے آپ کو جس احسان کو بہت بڑا کر کے بتایا، میں نے آپ پر یہ احسان کیا، جس احسان کو آپ یعنی ہمارے نبی پر اللہ پاک کی سب سے زیادہ محبت بھی ہے، احسان بھی ہے۔ اگر میں یہ کو سب سے بڑا احسان جو میرے نبی پر میرے اللہ کا ہے کہ آپ کو اپنا حبیب بنایا اور رسول بنایا اور آخری بنایا، اس کے لیے تعبیر وکانا فضل اللہ علیک کبیرہ ایک جگہ کی مجھے یاد آئی ہے، اور بھی کئی جگہ ہوں کہ آپ کے رب کا آپ پہ بہت بڑا فضل ہوا کہ آپ کو نبوت عطا فرمائی۔ لیکن جس احسان کو یوں بڑا کر کے بتلایا کہ میرے محبوب میں نے آپ پر ایک بہت بڑا احسان کیا، فضل اللہ علیہ کا کبیرہ میں بھی یہ مطلب پایا جاتا ہے، لیکن یوں کر کے نہیں پایا جاتا کہ میرے محبوب میں نے آپ کے اوپر بہت بڑا احسان کیا۔ یہ میں بہت کو زور دے رہا ہوں ایک لفظ کا ترجمہ کرنے کے، میں نے آپ پر بہت بڑا احسان کیا۔ فَبِمَا رحمت من اللہ، یہ ماں کا ترجمہ کر رہا ہوں، میں نے آپ کے اوپر بہت بڑا احسان کیا، لنت لہا، کہ میں نے آپ کو نرم بنایا، آپ نرم۔ اللہ کے نبی کی بیگمات ذرا اونچی بول رہی تھی آپ کے سامنے، حضرت عمر آ گئے ملنے، جب بیگمات کو پتہ چلا تو ساری بھاگ کے پیچھے چھپ گئی، تو اللہ کے نبی زور سے ہنسے، کہنے لگے عمر دیکھو یہ مجھ پر تو چڑھائی کر رہی تھی اور تیرا نام سنتے ہی بھاگ کے چھپ گئی۔ تو رسول اللہ نے کہا یا عدوات انفسہن، اے جان کی دشمنوں، اتحبننی ولا تحبن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم مجھ سے ڈر گئی اور اللہ کے نبی سے تمہیں ادب کا خیال کوئی نہیں آیا؟ وہ کہنے لگے ہاں تو اور کیا، اللہ کے نبی تو نرم ہے، تو سخت ہے، ان سے تو ہم اس لیے نہیں ڈرتی کہ وہ نرم ہے اور تو سخت ہے، اس لیے ہم تجھ پہ ڈر کے بھاگ گئی ہے۔ تو اللہ نے کہا میرے محبوب میرا بہت بڑا احسان آپ پہ ہوا، لنت لہو،
آپ نرم پڑ، یہ مزاج شریعت ہے۔ اور میرا پورا ملک سختی کا شکار، کوئی لائف سٹائل، کچھ غذائیں غلط ہیں، غذاؤں سے بھی مزاج بگڑتا ہے۔ ہمارے یہ دہی پھلے، سموسے، پکوڑے، اوپر یہ ڈرنکس، یہ بوفے، انہوں نے ہمارے مزاج برباد کر دیا۔ غلط غذا اثر انداز ہوتی ہے مزاج کا۔ پھر اس کے اوپر کاروباری ادھار ہے، کاروبار 100% ادھار ہے، ادھار لینا ادھار دینا، اس نے چڑچڑا پن پیدا کر دیا ہے۔ پھر مال کی ہوس نے چڑچڑا کر دیا ہے، پیسے کی دوڑ نے چڑچڑا کر دیا ہے، تو عجیب سا سخت مزاج ہو گیا میرا دیس۔ تو اس وقت ہمیں اس مزاج قرآن پہ آنے کی ضرورت ہے۔ ہم اپنے آپ کو نرم بنا، اپنے اندر نرمی پیدا کر، زبردستی پیدا کر۔ تو میرے نبی کہہ رہے ہیں، میرے اللہ کہہ رہے ہیں کہ میرے محبوب آپ کتنی عظیم ہستی ہیں۔ ہمارے نبی کو جاننے کے لیے کائنات میں کوئی نہیں پیدا ہوا، صرف اللہ ہی جانتا ہے کہ آپ کا کیا مقام ہے۔ اور اللہ ان سے کہہ رہا ہے لو کنت فظا، میرے محبوب اگر آپ کی زبان سخت ہوتی، غلیظ القلب، اور مزاج میں شدت ہوتی، لن فضوا من حولک، یہ آپ کو چھوڑ چھاڑ کے چلے جاتے۔ کون؟ صحابہ، جن کی اللہ قرآن میں کیا تعریف کر رہا ہے، کلن وعد اللہ الحسن، لے میرے محبوب یہ جو مرضی کریں، میرا وعدہ ہے سب کو جنت دوں۔ اس لیے صحابہ پہ تنقید نہیں ہو سکتا، اختلاف رائے ہو سکتا ہے فقہی چیزوں میں جیسے کیا ہے، لیکن تنقید نہیں ہو سکتی۔ تنقید برائے توہین یا برائے تنقیس، یعنی ان کا نقص نکالنے کے لیے ان پہ تنقید کرنا، وہ اوپر والے نے معاف کر دیا، انہوں نے کہا کلن وعد اللہ، اچھا کلن، سارے کلن سے مراد ہے کہ جو آخری دن بھی آپ پہ ایمان لایا وہ بھی جنتی ہے، صرف ابو بکر عمر نہیں، عثمان علی نہیں، بلکہ جو آخری دن بھی آپ پہ ایمان لایا وہ بھی جنت۔ ان سے یہ تھوڑے کہ ان سے خطائیں نہیں ہوئیں یا ان سے گناہ نہیں ہوئے، یہ ان کی عظمت ہے کہ اللہ نے کہا میں نے معاف کر دیا۔ اور اس میں کچھ لوگ ایسے جیسے بدر والے 313، تو اللہ کے نبی نے کہا میرے رب نے مجھے کہا ہے یہ جو مرضی کرے میں نے ان کی بخشش کر دوں، افعلوا ما شئتم فإنی قد غفرت لکم، جاؤ جو مرضی کرو معاف۔ سبحان۔ ایک دفعہ جبریل نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کے صحابہ میں کون بڑے درجے پر ہیں؟ آپ نے کہا بدر والے 313۔ تو جبریل نے کہا آسمان میں بھی وہی فرشتے سب سے اعلیٰ ہیں جو بدر کی لڑائی میں آ کر شریک ہوئے تھے۔ انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، اللہ نے 1000 فرشتے اتارے تھے۔ ایک ہوا کا جھونکا آیا تو حضرت علی نے پوچھا یا رسول اللہ یہ ہوا تیز بگولا سا ہے؟ آپ نے کہا جبریل 500 فرشتے لے کر آ گئے۔ پھر دوسری ہوا ایسے اٹھتی، پھر حضرت علی نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ کہ میکائیل 500 فرشتے لے کر آ گئے۔ تو یہ فرشتے اوپر سب سے اعلیٰ ہیں اور نیچے 1,24,000 تو تھے حج میں، صحابہ تو 3 لاکھ سے بھی اوپر ہیں، وہ تو حج میں آئے 1.25 لاکھ۔ بہت سارے لوگ نہیں آ سکے کہ اس سال چیچک پھیل گیا تھا، چیچک کی بیماری تھی اس کو اسمال پاکس کہتے تھے، تو مہلک ہوتی تھی، لوگ مر جاتے تھے اس میں، تو اس کی وجہ سے بہت بڑا مجمع حج سے رہ گیا، لیکن وہ کتنی بڑی رحمت بنی آنے والی امت کی۔ اب جو رہ گئے تھے ان کو دکھ کہ اسی رہ گئے، تو میرے نبی نے فرمایا حجۃ فی عمرۃ فی رمضان تعدل حجۃ معی، چلو میں تمہیں ایک راستہ دیتا ہوں، جو رمضان میں عمرہ کرے گا ایسا ہی جیسے میرے ساتھ آج کر لی، یہ اس کی وجہ سے دولت ملی۔ اگر اس سال چیچک نہ ہوتا تو یہ دولت نہ ملتی۔ تو آپ نے اپنی پوری امت کو اپنی رحمت میں لے لیا اور یہ فضیلت سنا دی کہ جاؤ رمضان عمرہ کرو تو میرے نال حج کر لو۔ تو صحابہ تو 3 لاکھ سے بھی اوپر ہے، تو ان میں یہ 313، اللہ نے کہا جاؤ جو مرضی کرو معاف کر دو۔ پھر 1400 صحابہ شریک تھے صلح حدیبیہ میں، تو اللہ نے ان کے لیے قرآن میں کہا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، کہ آپ کا رب راضی ہو گیا، ہوگا نہیں ہو گیا۔ اور ایک نقطہ یاد کرو، وہ راضی ہونے کے بعد ناراض نہیں ہوتا۔ جب وہ کسی سے راضی ہوتا ہے، میں تھوڑا ہی ابھی آج میں مولوی اجاز سے راضی ہوں تو کل ناراض ہو جاؤ، یہ مولوی شاید آج میرے تو پوچھے تو کل لڑیا کھلو، تو وہ اللہ ہے جب وہ کہہ رہا ہے میں راضی ہو گیا، تو آئندہ یہ کیا خطائیں کرنے والے ہیں ساری اللہ کو معلوم ہے، اللہ کو معلوم ہے یہ آگے چل کے ان سے کیا 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 خطائیں ہونے والی ہیں۔ پھر اللہ کہہ رہا میں راضی ہو گیا۔ اب قرآن تو نہیں بدل سکتا کہ میں ان سے راضی ہو گیا، یہ خصوصیت آ گئی۔ اب عمومیت تمام صحابہ کے لیے آ گئی، کلن وعد اللہ الحسنی، سب کے لیے تیرے اللہ کا وعدہ ہے، سب کو جنت دے کے تو جہنم میں نہیں جائے۔ کتنے بڑے فضائل میں نے آپ کو بتائے صحابہ کے، رحمہ کا ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی،
طلحہ جنتی، زبیر جنتی، سعد بن ابی وقاص جنتی، عبد الرحمن بن عوف جنتی، ابو عبیدہ بن جراح جنتی، سعید بن زید جنتی، جن کو عشرہ مبشرہ کہتے ہیں۔ ایک مجلس میں ایک ہی دفعہ اپنے 10 نام گنا کر کہا یہ سب جنت، کہ ان سے بغض رکھو گے اللہ تمہیں منہ کے بل جہنم میں گرائے۔ تو ایسے جس نے جنتی عورت کو دیکھنا ہو ام رومان کو دیکھ لے، جس نے جنتی عورت سے شادی کرنی ہو ام ایمن کو دیکھ لے۔ بلال کیا بات ہے، جب بھی جنت میں جاتا ہوں تو مجھے آگے آگے ہی نظر آتا، تیرے قدموں کی چاپ میں اپنے آگے آگے سنتا ہوں۔ تو ایسے بہت سے اللہ تعالیٰ کے نبی نے نام لے کر پوائنٹ آؤٹ کیے، اور ایک آیت سب۔ اب اتنے بڑے لوگ ہیں اور اللہ کہہ رہا ہے میرے نبی اگر آپ ہوتے نا زبان کے سخت، آپ کی زبان میں ہوتی ڈانٹ ڈپٹ، جیسے ہمارا حال ہے آج کل کی اولادوں کو ماں باپ نے نافرمان کیا ہے، ڈانٹ ڈپٹ ڈانٹ ڈپٹ ڈانٹ ڈپٹ، پڑھائی 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 لتر لے دکھلوتے ہیں، پڑھائی پڑھائی پڑھائی۔ وہ بندے تو بنن دے، پڑھائی نال کوئی بندہ تھوڑا ہی بنتا جو آج کل کی پڑھائی تو ضرب تقسیم ہے، اس سے کوئی تھوڑا انسان بنتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر آپ کی زبان میں سختی ہوتی نا اور مزاج میں شدت ہوتی، لنفضو کا پتہ کیا مطلب؟ بکھر جانا، بکھر جانا۔ اتنا تو ہمیں ذرا آسان کر دے، اللہ نہ کرے تو کوئی ٹھا ہو جاوے، ہم یہاں سے کیسے بھاگیں گے؟ شہزاد صاحب کو ٹوریا نہیں ہے سب تو اگو۔ ہمارے ایک ساتھی تھے زمیندارہ جماعت میں، بڑے موٹے، وہ گھٹنوں کا درد، بٹھانا اٹھانا۔ ہماری جماعت تھی ناران، تو وہاں بڑی وہاں آ گیا زلزلے کا چھٹ، جو زلزلہ آیا وہ جس کو ہم اٹھاتے تھے وہ سب سے آگے بھاگا جا رہا۔ انفزاز ہوتا ہے انواع دوڑنا۔ ہمارے اب تو منع ہو گیا، بچپن میں ریچھ کتے کی لڑائی ایک بڑی ثقافت تھی پنجاب کے گاؤں میں۔ میرے ایک کزن نے کتنے مربع اپنے برباد کر دیے، ریچھ کتے کی لڑائیاں کروا 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 فقیروں کے۔ تو ہم بڑے شوق سے دیکھنے جاتے تھے، اور ایک ہوتا تھا ودھو والا ریچھ، پتہ نہیں کون تھا، وہ بہت بڑا ریچھ تھا، وہ بہت بڑا، ویسے کھڑا ہو کے لڑتا تھا۔ تو ریچھ دو طرح کے ہوتے تھے، ایک کھڑے ہو کے لڑتے تھے، ایک بھاگتے بھاگتے لڑتے تھے۔ جو بھاگتے بھاگتے لڑتے تھے وہ اکثر جیت جاتے تھے، جو کھڑے ہو کے لڑتے تھے وہ اکثر ہار جاتے تھے۔ اور کبھی کبھار ایسا ہوتا تھا وہ جو بھاگنے والا ہے نا، وہ بھاگتے بھاگتے رسہ ڈھیلا ہو جاتا تو رسہ نکل جاتا تھا، تو اندھا دھند بھاگ پڑتا تھا، تو مجمع میں پھر ہلچل مچتی۔ یہ گل سمجھ آ گئی؟ تو ایک ہمارے قریبی سنپال قوم ہے، وہ ہیں راجپوت سنپال کہلاتے، ان میں ایک مار پہلوان تھا، میرے ابا جی کا کلاس فیلو تھا مار پہلوان۔ ان کا وزن صرف 8 من ہے، تولا ہوا 8 من اس کا وزن، وہ پوری ایک ویل مچھلی تھا۔ تو اس کو 4 نوکر اٹھاتے تھے، 4 بٹھا، 2 ادھر سے 2 ادھر سے۔ تو ریچھ کتے کی لڑائی ہو رہی تھی، مار پلوان نے لے آندہ منجی تے بایا، ریچھ تھا آگے دوڑ کے لڑنے والا، وہ ادھر دوڑا ادھر دوڑا ادھر دوڑا، ایک دم اس کا جو رسہ ٹوٹا تو سیدھا مار پلوان کی طرف بھاگ۔ مار پلوان نے دیکھا آگے تو میرے لمدہ تھا، تو جس کو 4 آدمی اٹھاتے تھے اس نے ایسے جمپ لیا سپرنگ کی طرح، اور پیچھے بھاگا۔ سامنے گھر تھا سادات کا، وہ گھر میں گھسنے کا، تو نے کہا یہ سجدہ نہ گھر ہے، سجدہ نہ کہ مگروس ریچ سیر لیندہ تو انہوں پر سجدہ نہیں پہ۔ اس کو عربی میں کہتے ہیں انفضاض۔ اللہ نے یہ نہیں کہا سورہ جمعہ میں کہا اللہ ترکوک قاتما، بہت ہلکا سا لفظ ہے۔ فَإِذَا رَتِيَارَتَنُ أَوْلَهُمَا انفض نہیں کہا، ترکوک، آپ کو چھوڑ کے سلیقے سے اٹھ کے جائے۔ انفضاض ہوتا ہے اندھا دھند بھاگنا، آپس میں ٹکرا رہے ہیں، گر رہے ہیں، اوپر چڑھ سے بھاگ۔ تو میرا رب کہہ رہا ہے میرے حبیب اگر آپ کے مزاج میں شدت ہوتی، زبان میں سختی ہوتی، چھوڑ کے چلے جاتے، نہیں کہا، یہ بے سرے ہو کے بھاگ جاتے آپ سے۔ اور ہیں کون؟ لقد رضی اللہ کلا وعد اللہ الحسنى، سب کے لیے جنت۔ آپ نے فرمایا میرے بعد کے دور میں میرے صحابہ کی طفیل لوگ اللہ سے دعا کریں گے اور اللہ ان کی مدد کرے گا۔ پھر ان کے بعد کا دور آئے گا تو وہ لوگ جنہوں نے میرے صحابہ کی صحبت اٹھائی ان کی طفیل دعا کریں گے، اللہ ان کی دعا قبول کر۔ تو ایسے لوگ بھی سختی برداشت نہیں کریں گے، بھاگ جائیں گے۔ تو بھائیو اب بتاؤ، انسان معاشرے میں رہتا ہے نا، کچھ اس کے اوپر رشتے ہیں، کچھ نیچے رشتے ہیں، کچھ دائیں ہیں، کچھ بائیں ہیں، کچھ الگ زندگی تو اس کی ہے نا۔ تو اس میں قرآن جو مزاج ہمیں دے رہا ہے وہ نرمی دے رہا ہے، نرمی دے رہا ہے۔
اس کو اپنے اندر ہم پیدا کرنے کی کوشش کریں تو دین کا ہر پودا جنم لے لے، ہر پودا اس میں جنم لے۔ اور جب مزاج میں شدت آتی ہے تو بہت سی نیکیاں ہم اپنے ہاتھوں ضائع کر بیٹھتے، بہت سی خیرات کے کام کر کے اپنے ہاتھوں برباد کر دیتے ہیں۔ گالی دی، غیبت کی، تانے دیے، الزام لگائے، بے عزت کیا، دل توڑا، تو یہ ساری چیزیں مل کر سب سے پہلے میرے دین کو نقصان پہنچاتے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی ہوں، صحابہ جیسے شاگرد ہوں، اور وہ عظیم ہستی مزاج میں شدت دکھائے تو ایسے عظیم شاگرد بھاگ جائیں گے تو ہم کہاں بیٹھے ہوں گے؟ پتہ نہیں، والدین بھی سختی کر رہے ہیں، استادوں کے ہاتھ میں ڈنڈے پکڑے ہوئے ہیں، کوئی کان پکڑا رہا ہے، کوئی سوٹے مار رہا ہے، کوئی کرسی بنا رہا ہے۔ یہ بالکل احمقانہ حرکتیں ہیں یہ سب۔ تو میرے نبی کی سیرت سے، میرے نبی کے طرز زندگی سے کوئی تعلق۔ سبحان اللہ، کس درجے کی الفت اور محبت دے کر گئے۔ بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اللہ نے اپنے نام کسی کو نہیں دیے، اپنے حبیب کو اپنے دو نام دیے، رؤوف نرمی، لنت لہم، رؤوف رحیم، یہ سارا آپس میں مل رہا ہے۔ اللہ نے اپنے حبیب کی صفت بیان کرتے ہوئے سورہ توبہ کی آخری آیت لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اللہ اپنے بارے میں کہتا ہے ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، اور اس کے بعد اپنے حبیب سے فرماتا ہے بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ یہ بڑے ہی نرم ہیں، مومنین کے لیے بڑے ہی نرم ہیں۔ یہ آیت اتری من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی کرے گا اس کو 10 دوں گا۔ اچھا، یہ ہے عالمی قانون، آدم سے لے کر اور عیسیٰ علیہ السلام تک ایک پہ 10، ایک پہ 10۔ تو ہمارے بارے میں بھی آیا ایک پہ 10 دوں گا، تو اللہ کے نبی نے جولی پھیلائی، رب زد امتی، یا اللہ کو زیادہ کر، میری امت کے لیے زیادہ کر۔ تو اللہ نے کہا ٹھیک، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف له اضعافا کثیرا، کہو اپنی امت سے مجھے قرضہ دے، میں کئی گنا کرتے واپس کروں۔ تو میرے نبی نے کہا رب زد امتی، یا اللہ تھوڑا اور زیادہ کرتا، تو لنتا۔ تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ۔ چلیں، آپ کی امت کے ایک پہ 700 کر دوں گا، ایک نیکی پہ 700، تو بہت بڑا پروفٹ ہے، اتنا تو کبھی کسی کو نہیں ملا، یہ تو میکسیمم پروفٹ تھا آدم سے عیسیٰ علیہ السلام۔ پھر بھی میرے نبی نے کہا رب زد امتی، یا اللہ کچھ اور زیادہ کرو گے، یا اللہ کچھ اور زیادہ کرو گے۔ تو اللہ نے کہا چلو چھوڑو ذرا تقسیم، انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، ہم آپ کی امت میں صبر والوں کو بے حساب دیں۔ 700 تے 7000 تو 49 کروڑ تے 49 لاکھ سب بیکار، بغیر حساب، بے حساب۔ اچھا، بغیر حساب، ایک مطلب تو جس پر آپ نے سبحان اللہ کہا، ایک اور بھی اشارہ ہے کہ ان کا حساب بھی نہیں لوں گا، بے حساب دوں گا اور حساب بھی نہیں لوں گا، بے حساب دوں گا اور حساب بھی نہیں لوں، بغیر حساب، کوئی حساب نہیں، چلو جاؤ موج کرو۔ ایک حدیث بھی یاد ہے، اعلان ہوگا صبر والے کھڑے ہو جاؤ بھائی، تو ایک جماعت کھڑی ہوگی، اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا جاؤ جنت میں، وہ چل پڑیں گے۔ تو اب ان کو ہائی لائٹ کرنا ہے نا، لوگوں کو دکھانا ہے بھئی کون لوگ ہیں، تو آگے فرشتے کھڑے ہوں گے، بھائی کتنے جا رہے ہو؟ بھائی جنت میں۔ بھائی حساب تو دے جاؤ، وہ کہیں گے ساڈا حساب ہے ہی کوئی نہیں۔ وہ تسی کون ہو بھائی؟ تھوڑا حساب ہی کوئی نہیں۔ کہا نحن اہل الصبر، ہم صبر والے ہیں۔ اچھا اچھا، آؤ تشریف لے، آؤ جی آؤ جی آؤ جی آؤ جی آؤ جی۔ تو میرے بھائیو، مزاج شریعت، مزاج اسلام، مزاج قرآن نرمی ہے، شدت نہیں، سختی۔ تو اپنے مزاجوں میں ہم نرمی پیدا کریں۔ ایک یہ جو جن کو اللہ 4 پیسے دے دیتا ہے وہ سب ایک بات کرتے ہیں، یہ سختی نہ کرو تو کم ہی کو نہیں کرتا، نرمی کبھی آزمائی نہیں، نرمی کو کبھی آزمایا نہیں، سختی نہ کرو تو کم ہی کو نہیں کرتا۔ سختی پر تو جانور بگڑ جاتا ہے انسان۔ ہمارے بچپن میں گھوڑوں کا دور تھا، ہمارے والد گھوڑے رکھتے تھے بڑے خوبصورت۔ ہمارا ایک گھوڑا تھا نکرا، نکرے کو سفید، وہ بہت خوبصورت چلتا تھا، کچی سڑکیں ہوتی تھیں، تانگے ہوتی تھی، اس کو کوئی چھانٹا مار دیتا تو وہ کھڑا ہو جاتا غصے کو، جانور ہو کر۔
ہم انسان کو چھانٹے ماریں گے تو وہ رد عمل نہیں ہوگا. ایک دفعہ میں اور میرا بھائی ہم دونوں میں آنکھوں دیکھا آپ کو بتانے لگا سنے سنا نہیں ویک ہویا ہم سے پتہ نہیں کہاں جا رہے تھے تو ہمارا ایک کوشوان تھا چاچا گامو وہ چلا رہا تو کہیں وہ سست ہو یا کیا ہو مجھے تو نہیں پتا لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ اس نے اس کو چھانٹا مارا تو اس نے ایسے اپنے پاؤں ٹیک ایسے ٹکا وہیں کھڑا ہو. اب اس کو وہ گھوڑا جب رک جاتا تھا تو اس کو وہ لگام کھینچ کھینچ کے چلاتے تھے وہ ہلا ہی نہیں. دوسرا طریقہ ہوتا تھا اور مارو وہ ہلا ہی نہیں. تیسرا ہوتا تھا پھر اس نے 3-4 آدمی بلائے ادھر اور ادھر انہوں نے نا پہیے گھمائے پہیے کو گھماتے تھے نا زور سے تو گھوڑے کو دھکا لگتا تھا تو آگے چل پڑتا. انہوں نے زور لگایا وہ تھوڑا سا آگے اس کو دھکا لگا ادھر کھڑا ہو. ہم دونوں بھائی اوپر بیٹھے ہوئے جب وہ بالکل عاجز ہو گیا تو اس نے نا اپنی پگ اتاری سفید اور جا کر اس کے یم پاؤں میں رکھی ایسے اور اس کے سامنے کھڑا کرنا خدا دا نائیں ہون تو ٹور پاؤ. پھر اس نے پگ اٹھا کے سر پہ رکھی اور آ کے لگام اٹھائی تو گھوڑا چل پڑا. تو میرے پورے دیس میں شدت سختی تو دین میں بھی آ گئی. اسی شدت نے کفر کے فتوے سستے کر دیے یہ کافر وہ کافر یہ کافر وہ کافر. کوئی جنت میں جانے والا ہی کوئی نہیں. میں تو اتنی بڑی جنت اللہ بنائی اس کی کرنی سارے کافر ہو گئے تو جنت میں کون جائے گا. چونکہ اسی مزاج سے علماء پیدا ہوئے ہیں وہ اسی مزاج سے ممبر پہ بیٹھ کے پھر بجلیاں گراتے ہیں اور امت کو توڑ کے رکھ دیا ہے فرقوں میں بانٹ دیا ہے تباہی پھیلاتی. اور میرے اللہ کی بخشش اتنی زبردست ہے کہ اس کی رحمت کوئی بند کر کے رکھ دی تو 250 کوئی جنت جا نہیں سکتی. ایک وقت ایسا آئے گا میرے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہے گا جہنم سے ہر اس شخص کو بھی نکال دو جس کی زبان سے زندگی میں ایک دفعہ لفظ اللہ نکلا. اتنے بڑے رحیم سے واسطہ ہے اور یہ سارے جنت ٹھیکہ لے بیٹھے 250 کوئی جا ہی نہیں سکتا. نرمی پیدا کرو ہر دین میں بھی دنیا میں بھی گھر میں بھی بچوں کے ساتھ بیوی کے ساتھ ماں باپ کے ساتھ بھائیوں کے ساتھ نوکروں کے ساتھ ساتھیوں کے ساتھ شاگردوں کے ساتھ نرمی پیدا کرو. یہ مزاج شریعت ہے. اللہ مجھے بھی نصیب فرمایا آپ کو بھی نصیب فرمائے. اس میں اتنی بات کرنی تھی. آئیے مولانا دعا کر رہے تھے آپ نے قرآن ختم انصاف کی بات کہہ رہا ہوں جس نے 5 سال محنت کی. اللهم لك الحمد كما انت اهلك فصل على محمد كما انت اهله وفعل بنا ما انت اهله انك اهل التقوى واهل المغفرة. اللهم نور قلوبنا بالقرآن اللهم نور قلوبنا بالقرآن اللهم نور قلوبنا بالقرآن اللهم نور قلوبنا بالعرفان اللهم نور قلوبنا بالایمان. یا اللہ قرآن والے اخلاق نصیب فرما. یا اللہ قرآن ہمیں چلتا پھرتا قرآن بنا دے. پوری امت کے ہر مرد کو ہر عورت کو چلتا پھرتا قرآن بنا دے. قرآن والے اخلاق ہماری زندگی میں زندہ فرما دے. یا اللہ پورے معاشرے میں شدت کو نرمی سے بدل دے. اللہ بے حیائی کی لہر ہے ہماری نوجوان نسل بہت تیزی کے ساتھ فحاشی کی طرف چل رہی ہے. انہیں حیا کی چادر پہنا دے. انہیں بے حیائی کی چیزوں سے باہر لے آ. معاشرے کو پاکیزگی نصیب فرما. جھوٹ سے پاک فرما بدکاری سے پاک فرما سود سے پاک فرما فرقہ واریت کی آگ سے پاک فرما. یا اللہ جو امت کو توڑنے میں لگے ہوئے انہیں ہدایت نصیب فرما انہیں ہدایت نصیب فرما انہیں ہدایت نصیب فرما. جو تجھ سے تیرے نبی سے بیگانہ ہو گئے دور ہو گئے کلمہ پڑھنے کے بعد بھی تیرے اور تیرے حبیب کی راہوں پہ نہ چلے انہیں نور ایمان نصیب فرما. یا اللہ انہیں اپنی طرف کھینچ لے اپنے حبیب کی طرف کھینچ لے انہیں مسجد کی طرف کھینچ سچائی کی طرف کھینچ. ہمارے بازاروں کو جھوٹ سے پاک فرما ہماری تجارت کو سود سے پاک فرما ہمارے بازاروں کو سچ سے روشن فرما دیانتداری سے روشن فرما. ہمارے گھروں کو محبت سے آباد فرما حسن سلوک سے آباد فرما. معاشرے کے تمام طبقات کو یا اللہ نرمی کا زیور نصیب فرما. آپس میں ساری قوموں کو جوڑ دے سارے صوبوں کو جوڑ دے. اندر باہر کے دشمنوں سے ہمارے دیس کی حفاظت فرما ہماری نسلوں کی حفاظت فرما. جتنے بھی یا اللہ
لوگ یا اللہ اس ملک کے نقصان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، یا اللہ ان کی تدبیروں کو خاک میں ملا کر انہیں عبرت کا نشان بنا دے، انہیں چھانٹ چھانٹ کے ہلاک فرما دے۔ یا اللہ اپنے محبوب کی شفاعت نصیب فرما زمشا، یا اللہ ان کے حوض سے یا اللہ جام ان کے ہاتھوں سے نصیب فرما، یا اللہ حساب کو آسان فرما، پل صراط کو پار فرما دے، جنت الفردوس میں اپنے حبیب کا ساتھ عطا فرما۔ جو ایمان پہ تیرے پاس پہنچ گئے ان کی قبروں کو ٹھنڈا فرما، اور جو ہم راستے میں ہیں جب ہمارا وقت آئے تو سلامتی والی، عافیت والی، ایمان والی موت نصیب۔ جو میں بیمار ہیں یا اللہ ان کو صحت اور شفا عطا فرما، جو قرضوں میں جکڑے گئے ان کے قرضے ادا کروائے جائے۔ یا اللہ ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اس سارے مجمع سے راضی ہو جائے۔ اور مفتی اعجاز صاحب کو صحت سلامتی نصیب ہو، عافیت نصیب فرما، ان کے فیوز کو اسی طرح جاری و ساری فرما، ہماری مسجد کو آباد فرما اور ہمارے محلے کو آباد فرما، اور ایسے علماء سے امت کی مدد فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اور جو پورے عرصے میں اس درس قرآن میں شریک رہے یا اللہ انہیں ان کی نسلوں کو بھی شاداب فرما، آباد فرما، خوشحال فرما، ان کے دکھ درد دور فرما، خوشیاں نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی نبی کریم آمین۔ السلام علیکم۔ بھائی مصافحہ کوئی نہ کرے، مجھے جانے دیا جائے، مصافحہ کوئی بھائی نہ